دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ آپ آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، فلاں دوشیزہ نے محبت کی ناکامی میں اپنی جان دے دی، فلاں آدمی بیماری سے تنگ آ کر پنکھے سے لٹک گیا۔ الغرض بے شمار قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے، یعنی دنیا و آخرت دونوں تباہ۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، بعض خواتین اپنے خاوند کی بیرہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم، شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورۃ بلد۔ غم، دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی آئیں۔ کائنات کے امام کو بھی ایک غم تھا جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کہا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ کس قدر اپنی امت کا غم ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہمیں اس دنیا کی فکر ہے کہ کس طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہزاروں سال رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جہنم کی کوئی فکر نہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر بچ سکتے ہو۔ ہمارے کتنے بھائی اور بہن بے نمازی مر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہمارا پڑوسی شرک و بدعات میں مبتلا ہے، کوئی فکر نہیں۔ ہمارے ارد گرد فحاشی اور ریانی پھیل رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ بس ہم اپنے خیال میں مگن ہیں۔ دعوت و تبلیغ جیسا عظیم فریضہ ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ آج اللہ نہ کرے ہمیں کوئی دکھ، پریشانی یا غم آ جائے تو لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی جی، کیا کروں، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اس غم کو بھولا رہا ہوں۔ کوئی سگریٹ پر سگریٹ پی رہا ہے، کیا ہوا بھائی صاحب، نوکری چلی گئی، بڑی پریشانی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ خودکشی حرام موت ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج کیا ہے۔ اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج تو آج سے 1431 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ پہلا علاج، اصلاح عقیدہ۔ بے شمار دکھوں، غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدہ کی خرابی ہے۔ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو عقیدہ کی نعمت سے محرومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور بہت لوگوں کا اس طرف دھیان بھی نہیں۔ صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے، اور انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے جب اس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ ہر قسم کی مالی بدنی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ نام میں فرماتے ہیں، کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام کو مخاطب ہیں، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت اساس عقیدہ توحید تھی، اور آج آپ بہت سارے مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ ہے۔ مشکل کشا ہمارا کوئی اور ہے، حاجت روا اور ہے، بگڑی بنانے والا اور ہے، دستگیر اور ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا علاج تقویٰ۔ جس مسلمان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ تفسیر یعنی آزمائشوں، مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور رزق بھی عطا فرماتا ہے۔